أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، الذي ابتدأ بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيئته اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والقرآن المجيد، وهو أصدق الصادقين وهو أحسن القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صلوات بر محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمامی حاضرین و ناظرین کی خدمت میں شہر اللہ، ماہ قیام، ماہ صیام، ماہ طہور، ماہ تمحیص، ماہ اسلام، ماہ قرآن اور ماہ مبارک رمضان کی آمد کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ اس کی فضیلت اور عظمت کسی بھی مسلمان پر پوشیدہ نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ماہ مبارک رمضان کی عظمت و رفعت سے ناآشنا ہو اور اس سے ناواقف ہو۔ ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے، بندگی کا مہینہ، قیام و قعود کا مہینہ، نفس کی طہارت کا مہینہ، گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ، اور خود جو اس مہینے کا نام ہے ماہ رمضان،
وہ خود بتا رہا ہے کہ اس مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جو گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ عربی میں رمضاں کہتے ہیں کسی چیز کو جلا دینے کو، کسی چیز کو ختم کر دینے کو، اور اسی رمضاں سے بنا ہے رمضان، یعنی گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ۔ لیکن اس مہینے میں جو سب سے زیادہ نمایاں پہلو ہے اور جو بہت ہی عظمت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ماہ مبارک میں نزول قرآن ہوا ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کا مرتبہ، اس مہینے کی بلندی اور اس مہینے کی شان۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے غالباً سال گزشتہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور عظمت پر مسلسل گفتگو ہوئی تھی، خطبہ شعبانیہ اور قرآن کی آیتوں کے ذیل میں۔ اس سال کوشش ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر ہوا ہے اس کتاب کی عظمت پر کچھ معروضات پیش کیے جائیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں قرآن سے مانوس ہو سکیں، ہم اپنی زندگی میں قرآن سے قریب ہو سکیں۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، اگر انسان اس کتاب سے مانوس ہو جائے، اس کتاب سے قریب ہو جائے تو پھر اس کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ قرآن اور ماہ مبارک رمضان کا جو گہرا اور خاص رشتہ قرآن سے ہے، اتنا گہرا رشتہ ہے ماہ مبارک رمضان کا کہ جب اللہ نے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اس کی آیت نمبر 185 میں اپنے مبارک مہینے کا تذکرہ کیا تو روزے کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، نزول قرآن کا ذکر پہلے کیا ہے۔ قابل غور ہے، آخر کیا عظمت ہے قرآن کی۔ یہ مبارک مہینہ کئی جہات سے مبارک ہے، اس کا ہر پہلو بعظمت ہے۔ ہم کس پہلو پر گفتگو کریں، کس پہلو کو بیان کریں، لیکن جو سب سے خاص اور عمدہ ترین پہلو ہے، بارز ترین پہلو ہے، وہ ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، انشاءاللہ اسی پر مسلسل گفتگو ہوگی۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی رفعت، قرآن کا مرتبہ، قرآن سے انسیت، اور کوشش ہوگی کہ اسی تسلسل میں قرآن کے کچھ چھوٹے چھوٹے سورے ان کے ترجمے پیش کیے جائیں اور تفسیری نکات بیان کیے جائیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں قرآن سے مانوس ہو سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ایک ہی مہینے کا نام لیا ہے، ورنہ ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر مہینہ خدا کا ہے، لیکن کتنا عظیم مہینہ ہے وہ جس کا نام اللہ قرآن میں لے رہا ہے۔ ایک ہی مہینہ، 12 مہینوں میں ایک مہینہ اتنا محترم ہے کہ اس کا نام قرآن میں موجود ہے۔ اچھا کس جہت سے موجود ہے؟ نزول قرآن کی جہت سے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس، کون سا قرآن؟ کیا کوئی معمولی کتاب ہے قرآن؟ کیا صرف مسلمانوں کی کتاب ہے قرآن؟ کیا صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہدایت ہے قرآن؟ کہا نہیں، ھدی للناس، عالم انسانیت کے لیے جو ہادی بن کر آئی ہے وہ کتاب، اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ جو کتاب عالم انسانیت کے لیے ھدی للناس۔ اب
انشاءاللہ آگے اس پر گفتگو ہوگی کہ یہ جب پوری کائنات کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے ہادی ہے تو پھر اس سے سب ہدایت کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ بس بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. جیسے اللہ کی رحمت کا نزول بارش کی شکل میں ہوتا ہے تو ہر زمین پر پڑتا ہے، لیکن وہی بارش اگر ظرف اچھا ہو تو زراعت سرسبز و شادابی کھیتی ہوتی ہے. اگر زمین میں ظرفیت ہو اور اگر بنجر زمین ہو، ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ رحمت خدا کا نزول ہو جائے اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. تو یہ اپنے اپنے ظرفیت کی بات ہے. اگر دل طاہر ہے، روح پاک و پاکیزہ ہے تو قرآن ہدایت کرے گا. قرآن ہادی ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس کے پاس ہدایت کے لیے دلائل ہیں، براہین ہیں، والفرقان، اور یہ قرآن حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. آج 1400 سال بعد اگر ہم قرآن سے مانوس ہو جائیں، یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے اور اس کا کوئی اثر قیامت تک زائل ہونے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی اثر، اس کا کوئی پہلو کمزور ہو جائے، استغفر اللہ نعوذ باللہ خاکم بدن. نہیں، آج دنیا پریشان ہے، عالم اسلام پریشان ہے، حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے قریب نہیں ہے. اگر قرآن سے قریب ہوتے، اب پھر سوال ذہن میں آئے گا کہ مولانا پورا عالم اسلام قرآن سے قریب ہے، راتوں میں تلاوت کر رہا ہے. آپ دیکھیے مسجدوں میں تلاوت کا سلسلہ ہے، نمازوں کا سلسلہ ہے. قرآن سے قربت صرف تلاوت نہیں ہے، قرآن میں تفکر، قرآن میں تدبر. یا یوں کہوں، جب تک قرآن اہل بیت کے در سے نہیں سمجھو گے تب تک حق و باطل میں تمیز کرنے کی تمیز نہیں آئے گی. صلوات پڑھے بر محمد و آل. قرآن میں تدبر بھی ضروری ہے، انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. تفکر بھی ضروری ہے. یہ عالم اسلام تلاوت میں غرق ہے، قرات تک محدود ہے. نہیں، وہ تلاوت ہی نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو، تفکر نہ ہو. جو اہل بیت کی دشمنی میں، جو اہل بیت سے ہٹ کے تلاوت کی جائے وہ تلاوت نہیں ہے. قرآن کے رسول کی حدیث ہے کہ کتنے ایسے تلاوت کرنے والے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں والقرآن یلعنو، اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. اس لیے کہ جو قرآن کے مصادیق ہیں ان سے غافل ہیں. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے. والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. حق کیا ہے قرآن کی روشنی میں دیکھیے، باطل کیا ہے قرآن کے آئینے میں دیکھیے، صاف نظر آئے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو اس مبارک مہینے کو درک کر لے، پالے، فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن وہ لوگ جو مریض ہیں، جو بیمار ہیں یا حالت سفر میں ہیں، انہیں چاہیے فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں اپنے روزے کی تعداد پوری کریں. ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، سفر میں ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں. یہ فقہی بحث ہے کہ کون سا مرض. ہر مرض روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا کہ چھوٹا موٹا مرض ہے آپ روزہ چھوڑ دیں. اور سفر بھی پھر وہ فقہ میں بتایا جائے گا کون سا سفر ہے جو روزہ کے لیے مانع ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. فعدۃ من ایام اخر، انہیں چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں، دیگر ایام میں وہ تعداد پوری کریں. یرید اللہ، اللہ اکبر، خدائے رحمان کا کرم دیکھیں. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے.
ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، حرج نہیں چاہتا، مشکل نہیں چاہتا، مصیبت نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم اپنی تعداد پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس ہدایت پر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی بزرگی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ عزیزان ایمان، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، پہلی تاریخ ہے، آپ سب روزے دار ہیں۔ آپ نے ابھی قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ملاحظہ کی۔ اللہ نے جب ماہ مبارک رمضان کا ذکر کیا تو پہلے قرآن کے نزول کا تذکرہ کیا۔ ایک بار پھر آیت پڑھتا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ شہر رمضان، اس کے بعد نزول قرآن کا تذکرہ، پہلے نام لیا مبارک مہینہ کون سا ہے کہ وہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھے لیکن قرآن سے دور ہے تو حقیقی معنوں میں روزہ دار نہیں ہے۔ اگر قرآن سے دور ہے، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان کا جب ذکر ہوا ہے تو پہلے قرآن کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد روزے کا تذکرہ ہوا ہے۔ پہلے قرآن سے انسیت پیدا کرو، پہلے قرآن کے قریب ہو جاؤ۔ پھر کہا فمن شہدہ منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر، آخر تک آیت جو ہے جو ماہ مبارک رمضان کو درک کرے۔ قرآن اور اہل بیت کے چاہنے والے، ماشاءاللہ آپ سب محبان اہل بیت ہیں، آپ سب مولا کے عزادار ہیں۔ یہ ماہ، یہ مہینہ جہاں ماہ قرآن ہے وہیں ماہ ولایت ہے، وہیں ماہ امامت ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ قرآن سے بھی منسوب ہے اور مولا علی سے بھی منسوب ہے۔ یا جملہ بدل کے یوں کہوں، یہ مہینہ خاموش قرآن سے بھی منسوب ہے، بولتے قرآن سے بھی منسوب ہے۔ یہ مہینہ خاموش قرآن کا بھی مہینہ ہے، بولتے قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے قرآن سے دور رہ ہی نہیں سکتے۔ عالم اسلام صرف تلاوت میں پریشان رہے، قرات میں پریشان رہے، ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں۔ ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ جب اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے تو قرآن کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے یا نہیں۔ اہل بیت قرآن کی تلاوت کا وہ اہتمام کرتے ہیں، جناب سیدہ کی شہادت ہو تو قرآن، مولا علی کی شہادت قرآن، امام حسن کی شہادت قرآن، ہر وقت قرآن کی تلاوت ہے۔ حتیٰ کہ کربلا میں امام حسین نے جو ایک شب کی مہلت لی ہے نا، کیا کہا؟ انی احب تلاوت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت سے محبت کرتا ہوں۔ اتنی محبت ہے تلاوت قرآن سے۔ اے روزہ دارو، آپ کا گلا سوکھا ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہم حالت تشنگی میں، بھوک کی شدت میں، پیاس کی شدت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن امام حسین اتنی محبت ہے قرآن سے، صرف بھوک نہیں، صرف پیاس نہیں، سر تن سے جدا ہے، رگے گردن کاٹ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر! کون سا ایسا قاری قرآن ہے جو رگے گردن کٹنے کے باوجود تلاوت قرآن کرے؟ کون سا ایسا حافظ قرآن ہے جو رگے گردن کٹنے کے باوجود قرآن کی تلاوت کرے؟ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ بولتے قرآن ہے۔ اللہ اللہ کربلا کے میدان میں آزادارو،
قرآن سے مانوس ہوں، قرآن کی تلاوت کرے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اپنے روزے کی قبولیت کا ذریعہ تلاوت قرآن کو بنائیں، قرآن میں تدبر کریں، تفکر کریں۔ حسین تلاوت قرآن کر رہے ہیں نوک نیزہ پر، بہت سارے وجوہ و اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ حسین تلاوت قرآن کٹے سر سے کیوں کر رہے تھے۔ اللہ اللہ، بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب یہ ہے کہ نامحرموں کے درمیان زہرا کی بیٹیاں، زہرا کی بہویں تھیں، حسین تلاوت قرآن اس لیے کر رہے تھے، ارے نامحرم تماشائی حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھے، حسین کی تلاوت سنے، میری ماں جائی کے کھلے ہوئے سر کو نہ دیکھے۔ اللہ اللہ، شام کا بازار، حسین کے سر سے تلاوت ہو رہی ہے، منادی ندا دے رہا ہے، اے دیکھنے والوں زینب کے کھلے سر کو دیکھو۔ لیکن حسین نے بہن کے پردے کا اہتمام کیا، میری بہن کا پردہ محفوظ رہے، میری تلاوت جاری رہے۔ انا للہ و انا